میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اپنے فتویٰ رضویہ شریف جلد 10 میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، غیبوں پر خبردار، بإذن پروردگار دو عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر سلام عرض کرتا ہے میں اس کو جواب عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے باقاعدہ بیان سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے میں بیان کروں گا، آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، پر عمل کرتے ہوئے جو کچھ بھی سنوں گا اسے دوسروں تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ دوران بیان جب بھی اللہ کا مبارک نام آئے تو عز و جل پڑھوں گا انشاءاللہ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں گا انشاءاللہ۔ صحابہ یا اولیاء میں سے کسی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسب موقع پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ مسلمانوں کی قرب کی برکتیں حاصل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماتحت دنیا بھر میں سحری اجتماعات کی دھوم ہے۔ آج بھی ہند مکی کابینہ کے مرکزی شہر بمبئی فیضان مدینہ میں سحری اجتماع ہے۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل اس کی برکتوں سے ہم لوگ بھی مالا مال ہوں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ایک مرتبہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک یہودی عورت ملی جو اپنے مذہب کی کتابوں کی خوب جانکاری رکھتی تھی اور وہ کاہنہ بھی تھی۔ اس کا نام فاطمہ بنت مرہ تھا، بہت زیادہ حسین و جمیل اور پارسا تھی۔ لوگ اس سے شادی کی خواہش کرتے تھے۔ حسن و خوبصورتی میں اس کا بہت چرچا تھا۔ جب اس کی نظر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑتی ہے تو اسے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشانی میں نور نبوت چمکتا ہوا نظر آیا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آ کر کہنے لگی، اے نوجوان، اگر تو مجھ سے ابھی مباشرت کرے تو میں تجھے 100 اونٹ دوں گی۔ یہ سن کر
حیا کے پیکر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی نے فرمایا، مجھے حرام کام میں پڑنے سے موت زیادہ عزیز ہے اور حلال کام تیرے پاس نہیں، یعنی تو میرے لیے حلال نہیں، پھر میں تیری خواہش کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر تشریف لائے اور حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحبت فرمائی۔ چند دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اس عورت سے ہوئی۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پر نور نبوت نہ پا کر پوچھا، تم نے مجھ سے جدا ہونے کے بعد کیا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے زوجہ کے پاس ملاقات کی۔ یہ سن کر بولی، خدا عز و جل کی قسم میں بدکارہ نہیں، لیکن میں نے تمہارے چہرے پر نور نبوت دیکھا تو میں نے چاہا کہ وہ نور مجھے مل جائے، مگر اللہ عز و جل کو جو کچھ منظور تھا وہ ہوا، اس نے جو چاہا، جس کو نور دینا تھا مل گیا۔ جب یہ بات لوگوں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس عورت سے پوچھا، کیا واقعی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھے قبول نہ کیا؟ کیا تو نے اسے اپنی طرف بلایا تھا؟ اس نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں نے ایک بجلی دیکھی جس نے سیاہ بادلوں کو بھی جگمگا دیا، اس بجلی میں ایسا نور تھا جو سارے ماحول کو چودھویں کی چاند کی طرح روشن کر رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس نور کو حاصل کر لوں تاکہ اس پر فخر کرتی رہوں، مگر پتھر کی رگڑ سے آگ پیدا نہیں ہوتی، مگر اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نصیب والی تھی جس نے تیرے دونوں کپڑے لے لیے، وہ کیا جانے اس نے کتنی عظیم چیز حاصل کر لی۔ یعنی حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم سے وہ شہزادہ حاصل کر لیا جس کے وجود پر دو چادریں ہیں، ایک حکومت کی اور دوسری نبوت کی۔ وہ عورت اکثر یہ اشعار پڑھا کرتی تھی۔ اس واقعے سے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان کو حسن و جمال کے پیکر مالدار عورت گناہ کی دعوت دے، اور صرف گناہ کی دعوت ہی نہیں بلکہ 100 اونٹ بھی ساتھ دے، لیکن پھر وہ غیرت مند اور حیا کا پیکر اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دے اور اس کی دعوت کو ٹھکرا دے، تو کیا یہ عمل پاک دامنی، تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا عز و جل کی ایک اعلیٰ ترین مثال نہیں؟ یقیناً یہ خوف خدا عز و جل کی بہترین مثال ہے، اور ایسے مرد مومن کی پاک دامنی پر کروڑ ہاں کروڑ سلام ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتویٰ رضویہ شریف جلد 30 صفحہ 270 پر حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس نقل فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل مجھے ہمیشہ پاک ستھری پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرماتا رہا۔ صاف ستھرا راستہ جب 2 شاخیں پیدا ہوئی میں ان میں بہتر شاخ میں تھا۔ سبحان اللہ عز و جل، صادق و مصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلام بالکل برحق ہے۔ اللہ عز و جل ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی شرم و حیا کی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔
میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا با حیا نوجوان اللہ عز و جل کی خشیت اور گناہوں سے نفرت کی برکت سے، معصیت سے اپنی حفاظت کرنے میں کیسا کامیاب ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنے میں حیا بہت ہی مؤثر ہے۔ حیا یعنی شرم۔ حیا کے معنی ہے عیب لگائے جانے کے خوف سے جھنکنا۔ اس سے مراد وہ وصف ہے جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہو۔ لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو، مخلوق سے حیا کہلاتا ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ عام لوگوں سے حیا کرنا دنیاوی برائیوں سے بچائے گا، اور علماء و صلحاء سے حیا کرنا دینی برائیوں سے باز رکھے گا۔ مگر حیا کے اچھے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق سے شرمانے میں خالق عز و جل کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، اور نہ کسی کے حقوق کی ادائیگی میں وہ حیا رکاوٹ بن رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے حیا یہ ہے کہ اس کی ہیبت و جلال اور اس کا خوف دل میں بٹھائے، اور ہر اس کام سے بچے جس سے اس کی ناراضگی کا اندیشہ ہو۔ حضرت سیدنا شہاب الدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی عظمت و جلال کی تعظیم کے لیے روح کو جھکانا حیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حقیقت یہی ہے کہ جس کے پاس حیا ہو، شرم ہو، وہ دینی اور دنیاوی تمام تر برائیوں سے بچتا ہوا نظر آتا ہے۔ لوگوں سے شرما کر بندہ اپنی دنیاوی برائیوں سے بچے گا، اور شرعی حیا سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا۔ جیسے دیکھیں، دنیا میں اگر کسی نے کسی پر احسان کیا ہے اور بہت زیادہ احسان ہے بندے کا بندے پر، تو اس کو ناراض کرنے والے کام کرنے سے جس پر احسان کیا گیا ہے وہ شرمائے گا کہ نہیں یار، اس نے مجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں، وہ ناراض ہو جائے گا، میں وہ کام نہیں کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، اس نے ہم پر کتنے انعامات عطا فرمائے، اس کی کتنی ساری نعمتیں ہم استعمال کریں اور ہم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں صحیح سلامت جسم والا بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح آنکھیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاگلوں میں پیدا نہیں کیا بلکہ عقل والا بنا دیا، اللہ تعالیٰ عز و جل نے سب سے بڑی چیز سرکار کا دامن کرم عطا فرما دیا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے شہرت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی دیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور فرمائیے، اتنے احسان فرمانے والے پروردگار عز و جل کی نافرمانی کتنی بری بات ہے۔ لیکن جس میں حیا ہوگی، جس میں شرم ہوگی، اللہ تعالیٰ سے حیا کرے گا، شرمائے گا کہ نہیں، میرے پروردگار نے مجھ پر اتنے احسانات فرما دیے ہیں، میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہو، میں جھوٹ نہیں بولوں گا جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، میں غیبت نہیں کروں گا جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، میں چغلی نہیں کھاؤں گا اس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، میں نمازوں کو کیسا قضا کروں جبکہ اللہ تعالیٰ عز و جل نماز پڑھنے سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور نماز قضا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حیا والا اسلامی بھائی یا اسلامی بہن تمام گناہوں سے بچتی ہوئے نظر آئے گی۔ جیسے کہ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے کیسی حیا کی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کی بھی کیا بات ہے، جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، اس کو دعوت اسلام کی اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ با حیا نوجوان میں نقل کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں۔ ابن عساکر نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں۔
یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا، یا الہی دے ہمیں دولت شرم و حیا، حضرت عثمان غنی با حیا کے واسطے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک لوگوں کے معاملے میں حیا، اور نمبر دو اللہ عز و جل کے معاملے میں حیا۔ لوگوں کے معاملے میں حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی نظر کو حرام کردہ اشیاء سے بچا، اور اللہ عز و جل کے معاملے میں حیا کرنے سے مراد یہ ہے کہ تو اس کی نعمت کو پہچان اور اس کی نافرمانی کرنے سے حیا کر۔ فطری و شرعی اعتبار سے بھی حیا کی تقسیم کی گئی ہے۔ فطری حیا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر جان میں پیدا فرمایا ہے، اور یہ پیدائشی طور پر ہر شخص میں ہوتی ہے، اور شرعی حیا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں پر غور کر کے نادم و شرمندہ ہو، اور اس شرمندگی اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر آئندہ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حیا ایک ایسا خلق ہے جو برے کام چھوڑنے پر ابھارے اور حقدار کے حق میں کمی کرنے سے روکے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حیا کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا خلق ہے جس پر اسلام کا مدار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے افعال دو طرح کے ہیں، نمبر ایک جن سے حیا کرتا ہے، نمبر دو جن سے حیا نہیں کرتا۔ پہلی قسم حرام و مکروہ کو شامل ہے اور ان کا ترک مشروع ہے، دوسری قسم واجب، مستحب اور مباح کو شامل ہے۔ اس میں سے پہلے دو کا کرنا مشروع اور تیسرے کا کرنا ناجائز ہے۔ یوں یہ حدیث مبارکہ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر ان پانچوں احکام کو شامل ہے۔ اسلام میں حیا کو بہت اہمیت دی گئی ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے، یعنی ہر امت کی کوئی نہ کوئی خاص خصلت ہوتی ہے جو دیگر خصلتوں پر غالب ہوتی ہے، اور اسلام کی وہ خصلت حیا ہے، اس لیے کہ حیا ایک ایسا خلق ہے جو اخلاقی اچھائیوں کی تکمیل، ایمان کی مضبوطی کا باعث اور اس کی علامات میں سے ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے یعنی علامات ہیں، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حیا ایمان سے ہے، یعنی جس طرح ایمان مومن کو کفر کے ارتکاب سے روکتا ہے، اسی طرح حیا با حیا کو نافرمانیوں سے بچاتی ہے۔ یوں مجازاً اسے ایمان سے فرمایا گیا، جس کی مزید وضاحت و تائید حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اس روایت سے ہوتی ہیں۔ بے شک حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب آج کل کا معاملہ تو ایسا ہوا ہے کہ حیا کو بالکل تار تار کر دیا گیا ہے، کیا مرد کیا عورت، ہر کوئی حیا کی چادر ہٹا کر بے حیائی میں اور زیادہ بڑھنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس۔ مرد تو چھوڑ دیجئے، لڑکی اور عورتوں کا بھی حال بڑا برا ہے۔ جوان لڑکی چادر اور چار دیواریوں سے نکل کر مخلوط تعلیمی نحوست میں گرفتار، بوائے فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی۔ اسے جب تک چادر اور چار دیواری میں رہنے کی سعادت حاصل تھی وہ شرمیلی تھی، اور اب بھی جو چادر اور چار دیواریوں میں ہوگی وہ انشاءاللہ عز و جل با حیا ہوگی۔ افسوس، حالات بالکل بدل چکے ہیں،
اب تو اکثر کنواری لڑکیاں شادیوں میں خوب ناچتی، مہندی و مایوں کی رسموں میں وغیرہ میں بے باکانہ بے حیائی کے مظاہرے کرتی ہیں۔ وہ بھائی جو اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھتا ہے، کیا اس کو ذرا بھی حیا نہیں آتی؟ آپ سوچیں، آپ بھی اس معاشرے میں رہتے، غور کریں، کیا دیکھنے والا کوئی اچھی نظر سے دیکھتا ہے؟ کیا انداز کرتا ہوگا؟ کیا بولتا ہوگا آپ کی بہن کے لیے؟ کیا بولتا ہوگا وہ آپ کی اہلیہ کے لیے؟ کیا خیالات اس کے دل میں گزرتے ہوں گے آپ کی والدہ کے لیے؟ آپ غور کریں، آپ بتائیے وہ کس انداز سے، کتنی گندی نظروں سے دیکھ کر اپنے دوستوں میں گندے تذکرے کرتا ہوگا۔ آپ کو پسند ہے آپ کی بہن کے لیے کوئی ایسا بات کرے؟ آپ کو پسند ہے آپ کی بیوی کے لیے کوئی ایسی بات کرے؟ نہیں، یقیناً ایک با حیا مرد مسلمان کو یہ بات پسند نہیں ہوگی۔ تو اب وہ اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ ہم اپنے گھر میں مدنی منیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو حیا والے لباس پہنائیں۔ مارکیٹ میں نہیں ملتے، یہ بہانہ بول کر کوئی فائدہ نہیں، ٹیلر موجود ہے، اس کے ذریعے سلوا لے، 2 پیسے زیادہ دے، اس کو اخلاق کی تربیت مل جائے گی۔ ہاں بھائی، اس کو اخلاق کی تربیت مل جائے گی، کل وہ غلط قدم اٹھانے سے بچ جائے گی۔ ورنہ آج جو عریانیت کا دور ہے، بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ وہ بچیاں بڑی ہو کر کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، پھر یہ ماں باپ اپنے سر پکڑ کر بیٹھتے ہیں کہ ہائے میری بچی کا یہ کیا ہو گیا، وہ تو ناک کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، رشتہ داروں کو کیا منہ دکھاؤں گا، پڑوسیوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس نے تو میری ناک کاٹ ڈالی ہیں، اس نے میری عزت چلی گئی ہیں، اس نے تو میری عزت کو تار تار کر دیا ہے۔ نہیں، اس نے نہیں کیا ہے، یہ آپ نے کروایا ہے، یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ بچپن سے جو آپ نے زہر اور عریانیت کا جو پلایا تھا نا، اس نے رنگ لایا ہے، اس نے رنگ دکھایا ہے، اور وہ جو بھاگ گئی ہیں، آج تمہاری جو عزت داؤ پر لگ چکی ہیں۔ ہاں بھائی، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی ناراضگی کے سبب کل قیامت کے دن بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے اور قیامت کی بھیانک ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ آج کل لڑکوں اور لڑکیوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے میں اور آپ ناواقف نہیں ہیں۔ عجیب معاملہ ہو گیا ہے، مرد عورتوں جیسی لباس اپنا رہا ہے اور عورت مردوں جیسی لباس اپنا رہی ہے۔ عورتوں کو مردوں کا لباس پہن کر مردوں جیسی شکل صورت بنانے میں مزہ آ رہا ہے، اور مردوں کو چوٹی رکھنے میں، بالی پہننے میں، کڑا پہننے میں، عورت چوڑی کے زیورات پہنتی ہیں، کانچ کے زیورات پہنتی ہیں، تو یہ مرد نے لوہے کے زیورات پہننا شروع کر دیے۔ تو یہ الٹی منطق چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، ورنہ کل قیامت کے دن بہت مہنگی پڑے گی۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اور ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ آج کل لڑکوں پر جو ہیپی کٹ بال کی جو وبا پھیلی ہیں، عجیب و غریب قسم کی کٹنگ کی جا رہی ہے، وہ کبھی کچھ تو کبھی کچھ، کبھی کراس اپنے سر پر کرا لیتے ہیں، کبھی بال رنگین بنا لیتے ہیں۔ تو لڑکیوں کا بھی معاملہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا ہے، جس کو دور سے دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی۔ اس لیے اس قسم کا لباس پہننا عورتوں مردوں دونوں ہی کے لیے ممنوع، اور ایسے حرکتیں کرنا بھی ممنوع۔ مردوں کو مردوں کا لباس پہننا چاہیے اور ان کی وضاحت مردوں جیسی ہی ہونی چاہیے، اور عورتوں کو عورتوں کا ہی لباس پہنانا چاہیے، ان کو اپنی وضاحت عورتوں جیسی ہی رکھنی چاہیے۔ اس میں بچوں کا بھی لحاظ رکھیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم بچی کو مدنی منع کا لباس نہ پہنائیں اور مدنی منی کو منع کا لباس نہ پہنائیں، ان کو اپنے اپنے لباس پہنایا کریں۔ عورتوں کا بے پردہ باہر آ جانا یہ آج کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے، گویا اس کو کوئی عیب سمجھتا ہی نہیں ہے، اور غیر محرموں سے ملنا جلنا بالکل ایزی لے لیتے ہیں، آسان کر لیتے ہیں، یہ بلکہ حرام ہے۔ اس بارے میں حدیثوں کے اندر بھی بڑی سختی سے ممانعت آئی ہے۔ اب حالات یہاں تک بگڑ گئے ہیں، یہ ساری تباہ کاریاں ہمارے گھروں میں بھی داخل ہو گئی ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی کتنی بے حیائیوں کا معاملہ ہو گیا ہے، کسی کی ماں بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں، کسی کی بہن پردہ نہیں کرتی ہیں، کسی کی اہلیہ بھی
پردے میں رہتی نہیں ہیں، یہ سارے معاملات ہو گئے ہیں۔ اور یاد رکھے اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اپنے گھر میں ماحول بنائیں۔ اب ماحول کیسا بنائیں گے؟ آئیے اس کا بھی طریقہ دیا گیا ہے۔ میرے امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ و مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف پردے کے بارے میں سوال جواب میں کچھ یوں گھر کے ماحول بنانے کے لیے مدنی پھول عطا کرتے ہیں سوال اور جواب کی شکل میں۔ سوال خود فرماتے ہیں کہ گھر میں پردے کا ذہن کس طرح بنایا جائے، گھر میں پردے کا ذہن کس طرح بنایا جائے؟ جواب خود ہی عطا فرماتے ہیں کہ فیضان سنت نیز اسی کتاب یعنی پردے کے بارے میں سوال جواب سے گھر درس جاری کر کے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں سنا کر انفرادی کوشش کے ذریعے گھر کے مرد کو اور دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کا مسافر بنا کر گھر میں مدنی ماحول قائم کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل دل سوزی کے ساتھ دعا بھی ساتھ میں کرتے رہیے۔ خود کو اور اہل خانہ کو ہر گناہ سے بچانے کی کڑن پیدا کیجیے اور اس کے لیے کوشش بھی جاری رکھیے، مگر نرمی اور فقط نرمی ہی کو لازم کر لیجیے، بلا مصلحت شرعی سختی کرنا کجا اس کا سوچیے بھی نہیں کہ عموماً جو کام نرمی سے ہوتا ہے وہ گرمی سے نہیں ہوتا۔ خود فرماتے ہیں ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ اگر قیامت کی بھیانک ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ اور اپنے گھر میں سنتوں بھرا ماحول پیدا کرنے کے لیے خود مدنی قافلے میں سفر کرے اور مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ پر کر کے اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لے۔ اسلامی بہنیں اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے ہفتہ واری اجتماعات میں شریک ہو جایا کرے، انشاءاللہ تعالی عز و جل اس کی برکت سے خوب انقلاب گھر میں بھی پیدا ہو جائے گا۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا آغاز امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ سنی ہجری 1401 میں کیا تھا۔ اس کی برکتیں جہاں لاکھوں لاکھ اسلامی بھائیوں کو نصیب ہو رہی ہے اور صلاۃ و سنت کی راہ پر گامزن ہو رہے ہیں، وہی اسلامی بہنوں کو بھی گناہوں سے توبہ کرنے اور اپنی زندگی اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنے کی انہیں بھی توفیق مل رہی ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کے لیے اسلامی بھائیوں کی طرح اسلامی بہنوں کی بھی بہت سی مجالس قائم ہے۔ انہی مجالس کے ذریعے اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب کی بہاریں موصول ہوتی رہتی ہے کہ کس طرح بے نمازیوں کو نمازوں کی پابندی نصیب ہوئی، بے پردہ اسلامی بہنوں کو مدنی برقع کی صورت میں چادر حیا نصیب ہو گئی، فلمیں ڈرامے دیکھنے اور گانے باجے سننے کی نحوستوں سے کیسے نجات مل گئی۔ آؤ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار سناتا ہوں۔ باب المدینہ کراچی کی ایک اسلامی بہن کے بیان کا خلاصہ ہے کہ چند برس پہلے تک میں بے پردگی، فیشن پرستی، بال کٹوانے اور فوٹو بنوانے جیسے برائیوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی۔ گانے سننے اور فلمیں دیکھنے کی تو اس قدر رسیہ تھی کہ جب تک کہ 2 فلمیں نہ دیکھ لیتی سوتی نہیں تھی۔ میرے چچا جان جو دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہیں مجھ پر انفرادی کوشش کرتے اور اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شریک ہونے کی ترغیب دیا کرتے۔ بالآخر ان کی انفرادی کوشش رنگ لائی اور میں دعوت اسلامی کے سالانہ بین الاقوامی اجتماع کے موقع پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسلامی بہنوں کی نشست میں شریک ہوئی۔ اس اجتماع کا روح پرور منظر آج بھی مجھے یاد ہے۔ پرسوز بیان، ذکر اللہ کی صداؤں، بھیگی آنکھوں سے کی جانے والی اجتماعی دعا نے مجھ پر رقت طاری کر دی۔ میرے بدن کا رواں رواں خوف خدا عز و جل سے کانپ اٹھا۔ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور آئندہ فلمیں ڈرامے نہ دیکھنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اجتماع سے واپسی پر جب میں نے اپنے عزم کا اظہار گھر والوں پر کیا تو انہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ روزانہ 2 فلمیں
دیکھنے والی لڑکی ٹی وی سے کیوں کر دور رہ سکتی ہے؟ مگر مجھے اپنے رب عز و جل پر بھروسہ تھا۔ اتفاق دیکھیے کہ اسی دن کسی نے ٹی وی آن کیا تو اس کی پکچر ٹیوب پھٹ گئی اور اڑ گئی اور ٹی وی خراب ہو گیا۔ اس سے میرے ارادے کو مزید تقویت یعنی مضبوطی ملی اور مجھے فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بچنے پر استقامت نصیب ہو گئی۔ تا دم تحریر تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں، میں نے کبھی بھول کر بھی ٹی وی کی طرف نظر نہیں کی اور نہ ہی یہ ٹی وی دوبارہ ہمارے گھر میں ڈیرا جما سکا ہے۔ تا دم تحریر مجھے حلقہ مشاورت اور اسلامی بہنوں کی مجلس رابطہ کی خادمہ یعنی نگران کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ عطائے حبیب خدا مدنی ماحول، عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے، فیضان غوث و رضا مدنی ماحول۔ اے بیمار عصیاں تو آ جا یہاں پر، اے بیمار عصیاں تو آ جا یہاں پر، گناہوں کی دے گا دوا مدنی ماحول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جہاں اجتماعات نے ایک انقلاب کھڑا کر دیا ہے، آپ سب بھی جانتے ہیں، آپ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ الیکٹرانک مبلغ کی شکل میں مدنی چینل دنیا بھر میں انقلاب برپا کر رہا ہے۔ بے حیائی کے مناظر دکھانے والے دوسرے چینلز جو ہماری حیا کو دور کر رہے ہیں، وہی پر مدنی چینل با حیا بنانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں لوگ نیکیوں کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھیے تو صحیح، دوسرے چینل دیکھنے کے بعد نظر آوارہ ہو جاتی ہے، نظر حسیناؤں کو دیکھنے کی دل دادہ ہو جاتی ہے، دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے گناہوں کا۔ لیکن یہ کیسا پیارا چینل ہے جسے دیکھ کر نظریں جھکانے کا ذہن مل جاتا ہے، جسے دیکھ کر کفل مدینہ کا ذہن مل جاتا ہے، زبان کی آفت سے بچنے کا ذہن مل جاتا ہے۔ آؤ ہم بھی نیت کریں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم روزانہ انشاءاللہ تعالی مدنی چینل ضرور دیکھتے رہیں گے۔ بے حیائی پیدا کرنے والی چیزوں میں آنکھ بھی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آنکھوں کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں اور آنکھیں ہماری دوسری طرف دیکھتی رہیں جس کی وجہ سے دل بہک جائے۔ یاد رکھیں، آنکھوں کی حفاظت کی ہر دم ترغیب رکھیے، ان کو آزاد مت چھوڑیے، ورنہ یہ ہلاکت کے گہرے غار میں جھونک دے گی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنی نظر کی حفاظت کرو کیونکہ یہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے اور فتنے کے لیے یہی کافی ہے۔ نبی ابن نبی حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہما الصلاۃ والسلام آپ سے پوچھا گیا کہ زنا کی ابتدا کیا ہے؟ تو فرمایا دیکھنا اور خواہش کرنا۔ پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العباد عز و جل کا ارشاد عافیت بنیاد ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب حکایتیں اور نصیحتیں میں نقل ہے کہ حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان علیہ رحمۃ المنان عید کے دن گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس آئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کہنے لگی، آج آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی حسین عورتوں کو دیکھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں یہاں سے جانے کے بعد واپس آنے تک اپنے پاؤں کے انگوٹھوں پر ہی دیکھتا رہا۔ حضرت سیدنا ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالی عنہ نظر کی حفاظت کے لیے اپنی آنکھوں کو بہت زیادہ جھکائے رکھتے تھے، یہاں تک کہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نابینا گمان کرتے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 20 سال تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا رہا۔ جب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹاتے
تو لونڈی باہر نکل کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھتی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نظر کو جھکائے ہوئے ہوتے، تو وہ اپنے آقا سے آ کر کہتی آپ کا نابینا دوست آیا ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی کی اس بات سے مسکرا دیا کرتے۔ سلف صالحین نظر کے فتنے سے بچنے کے لیے اور برے خاتمے کے خوف سے اپنی نگاہیں بہت زیادہ جھکائے رکھتے۔ بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں نظر کے فتنوں سے بچو، کیونکہ یہ دیکھی جانے والی صورت کو دل میں نقش کر دیتی ہے، اور بے شک دنیا کے عیوب ظاہر ہے، کتنے ہی آزمائش کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور آنکھ کے دھوکے جیسا کوئی دھوکہ نہیں۔ اللہ کرے ہمیں نظر کی حفاظت کا ذہن مل جاتا۔ نگاہوں کی حفاظت اگر نہ کی جائے تو کتنی تباہ کاریاں ہو جائیں گی۔ آنکھ اٹھتی ہے تو گناہ، آنکھ اٹھتی ہے تو گناہ، نظر اٹھاتے ہیں تو گناہ، نظر ادھر دیکھے تو گناہ، ادھر دیکھے تو گناہ، اوپر دیکھے تو سائن بورڈ نظر آتے ہیں، کسی گاڑی میں بیٹھیں تو وہاں آٹو رکشہ میں بیٹھ جائے تو پیچھے کسی ہیروئن کی تصویر نظر آتی ہیں۔ گناہوں کی ہی دعوتیں عام ہوتی ہے۔ ایک بھائی جو پکے نمازی تھے، 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے، ایک بار بیمار ہوئے، ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ کیا گیا۔ ہاسپٹل میں عموماً نرسوں کا نظام ہوتا ہے، لیڈی ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار نرس آئی اور اس نے مجھے انجیکشن لگانے کے لیے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے انجیکشن دیا۔ اس کا میرا ہاتھ پکڑنا تھا، میں نے اس کو دیکھا، دل میں خواہش پیدا ہوئی، شہوت بھری نظر سے میں نے اس کو دیکھا، بس وہ ایک نظر تھی، وہ ایک نظر بار میں نے دیکھا تھا، نظر حرام کی تھی، اور آج کافی دن گزر گئے، اسی ایک گناہ کی نحوست کی بنا پر میں نمازوں سے محروم ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں نماز ادا کروں، لیکن نماز ادا نہیں کر پاتا ہوں۔ ہائے کتنی بری بات ہے کہ ایک نظر نے نمازوں سے محروم کر دیا۔ اپنی آنکھوں کو گندا کیوں کرنا، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے، ہمیں گنبد خضرا کی زیارت کرنی ہے، ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنی ہے، ہمیں جنت کے مزے لوٹنے ہیں، ہمیں جنت میں جانا ہے، جنت میں بھی انبیاء کی زیارت کرنی ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ یہ خواہش کرتے، خواہش کرنی بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں کرنا ہے۔ تو ہم نے ان آنکھوں سے وہ سارے دیدار کرنے ہیں، زیارتیں کرنی ہیں، تو ان آنکھوں کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ ان آنکھوں کو ناپاک مت کرنا، برے مناظر دیکھ کر ان آنکھوں کو ناپاک مت کرنا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے وہ رخ زیبا تو دور، کہیں جہنم کی آگ نے آنکھوں میں بھر جائے۔ روایت بھی ہے نا، جو نظر حرام سے اپنی آنکھوں کو پر کرے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ آپ معمولی سے تنکا ہماری آنکھوں میں چلا جائے، کچرا چلا جائے، تھوڑی سی انگل ہماری لگ جائے، سرما لگا دیا جائے، سرمے کی تھوڑی سی رگڑی ہو جائے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے، آنکھیں ہماری لال ہو جاتی ہیں، کیونکہ برداشت ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ اے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور کریں کہ ایک نظر بد کی بنا پر اگر ہماری آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی گئی تو کیا برداشت کر پائیں گے ہم؟ ہمارے کہاں نازک آنکھ اور وہ کہاں جہنم کا سخت ترین عذاب، اس سے بچانے کے لیے ہم کوشش کریں، اپنی نظروں کو جھکائیں، اور واقعی میں دیکھیں ہم اگر اپنی نظروں کو جھکا لیں گے نا، ہمیں عبادت میں لطف آئے گا، نمازوں میں سرور آئے گا، قرآن پڑھنے میں دل جمعی نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دل جمعی نصیب ہوگی، اس لیے کہ ہمارے دل پر کوئی اور چیز نقش نہیں ہوگی، ہمارے دل پر نقش ہوگا تو گنبد خضرا کا تصور نقش ہوگا، ہمارے دل پر نقش ہوگا تو خانہ کعبہ کا تصور نقش ہوگا، ہمارے دل پر نقش ہوگا تو مدینے کی چمکتی ہوئی میناریں نظر آئے گی۔ ہماری آنکھیں بس جھکی رہیں، ہمیں دیکھنا ہے تو یار امی کا چہرہ دیکھ لو نا، والد بزرگوار کا چہرہ دیکھ لو نا، علماء ربانین کا چہرہ دیکھ لو، علماء اہل سنت کا چہرہ دیکھ لو، ان کے چہرے دیکھنے میں ثواب بھی ملے گا اور دل میں شوق بھی، خشوع بھی پیدا ہوگا، دل کے اندر کیفیت بھی ہوگی، ایک رقت بھی ہمیں طاری ہوگی۔ ہماری جو آج کیفیت ہے نا، بہت بڑی تعداد ایسی جو کہتے ہیں کہ ہم کو رونا نہیں آتا ہے۔ رونا کیوں نہیں آتا جانتے آپ؟ اس لیے کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ دل سخت کیوں ہوا ہے؟ ہم نے ہماری آنکھوں کے ذریعے دل کو سخت کر دیا ہے۔ اب ایک بات بتائیے کہ جب آنکھوں کے ذریعے بہت ساری پکچرز ہمارے دل میں سما گئی ہیں، ایک گندگی ہمارے دل پر پھیل گئی ہے، تو وہ دل سے گندگی ہٹے گی نہیں، دل موم ہوگا نہیں، اس کے اندر سے وہ گندگی اس کے اندر بھری رہی، ہمارے آنکھوں سے آنسو کیسے ظاہر ہوگے؟ یاد رکھیں، جس کا دل گندا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ عز و جل اپنی معرفت کا علم اس کے سینے میں، اس کے دل میں داخل نہیں فرماتا ہے۔
ہم دیکھیں ہمارے اپنے دل پر غور کریں کہ ہمارا دل کتنا پاک ہے، ہمارا دل کہاں سے اچھا ہے. آپ غور کر لیں، آئے ہم نیت کر لیں، ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. اور آنکھوں کی حفاظت کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو مدنی نسخہ ہمیں دیا ہے کہ ہم کوشش کریں راستے میں چلے تو نگاہ جھکا کر چلیں، ہم بات بھی کریں تو نگاہوں جھکا کر کریں. ہم اس کی عادت بنانے کے لیے 12 منٹ قفل مدینہ کا عینک لگا لیں. ہم کوشش کریں، دیکھو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ ایک دن کامیابی پا لیں گے. اگر کوشش ہی نہیں کریں گے تو کامیابی ہم کو کیسے ملے گی؟ کوششوں میں ہی کامیابی ہوتی ہے. آؤ نیت کریں اور زور سے انشاءاللہ پڑھیں کہ آج سے ہم حیا سے نگاہیں جھکائے رکھیں گے انشاءاللہ. حیا سے نظریں، حیا سے نظریں، اکثر نظریں انشاءاللہ یہاں نظروں کو جھکا دیں گے، اللہ مرتبے بڑھا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ سے. اور پھر سرکار کا جلوہ بھی نظر آئے گا. سرکار کرم فرما دے تو ان کا جلوہ زیبا بھی نظر آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. آئیے اب بیان کے اختتام پر ہم سنتیں سیکھتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں لباس کی دولت عطا کی. لباس سے ہم سردی گرمی کے اثرات سے اپنی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ لباس ہماری زینت کا سبب بھی ہے اور سبب وقار بھی. ہر قوم کا جدا جدا لباس ہوتا ہے مگر مسلمان کا لباس سب سے ممتاز ہے. لباس کے چند سنتیں اور آداب ملاحظہ فرمائیے. نمبر 1، سفید لباس ہر لباس سے بہتر ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی فرمایا ہے. مروی ہیں کہ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس پہنو کیونکہ یہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفناؤ. نمبر 2، جب کپڑا پہننے لگے تو یہ دعا پڑھے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. دعا اگر عربی میں نہیں آتی ہے، مخرج درست نہیں ہے تو پھر اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ترجمہ یہ ہے، اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور بغیر میری قوت و طاقت کے مجھے یہ عطا کیا. سبحان اللہ. نمبر 3، پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کرے. مثلا جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کرے پھر الٹی میں. اس طرح پاجامہ بھی پہلے سیدھے پائچے میں سیدھا پاؤں داخل کیجئے اور جب اتارنے لگے تو اس کے برعکس یعنی الٹی طرف سے شروع کرے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کرتا پہنتے تو داہنی طرف سے شروع فرماتے ہیں. نمبر 4، پہلے کرتا پہنے پھر پاجامہ. نمبر 5، امامہ باندھنے کی عادت ڈالیے کہ حضرت سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامہ ضرور باندھا کرو کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے اور اس کے شملے کو پیٹھ کے پیچھے لٹکا لو. امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں فیشن والے لباس سے بچا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لباس پہننے کی توفیق عطا فرما. آئے آخر میں نیتیں کر لے کہ آج کے بعد ہم اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے حیا یعنی اللہ تعالیٰ سے شرما کر ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ.